میں نے آپ کے سامنے دونوں رائے رکھ دی ہیں، واللہ عالم۔ نظم قرآن کے اعتبار سے مولانا اصلاحی صاحب سے مجھے جو اتفاق ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ جہاں جہاں کوئی اختلاف ہے، اس آخری مدنی کے سلسلے میں میرا اختلاف ہے۔ میرے نزدیک سورۃ النصر بھی مدنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ النصر بھی مکی ہے، سورۃ اللہب بھی مکی ہے، سورۃ الاخلاص بھی مکی ہے، صرف 2 سورتیں معوذتین مدنی ہیں، جبکہ مولانا اصلاحی صاحب نے ان 5 سورتوں کو مدنی قرار دیا ہے۔ وہ اصول انٹیکٹ رکھا ہے کہ 7 گروپ ہیں اور آخری گروپ کی یہ 5 سورتیں مدنی ہیں۔ میرے نزدیک آخری گروپ کی مکیات شروع ہوتی ہیں سورہ ملک سے، ختم ہوتی ہیں سورہ اخلاص پر۔ مکیات اور مدنیات جو ہیں وہ صرف 2 معوذتین۔ اس بحث کے بعد اب آپ آ جائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب میں جو اپنا جو مفہوم ہے، جو میری رائے ہے، اس کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو تسبیح کیجئے گا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور استغفار کیجئے گا۔ انہو کان توابا، یقیناً وہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے میرے نزدیک اصل میں اس کے 2 حصے 2 سابقہ سورتوں کی گویا کہ شرح پر مشتمل ہے۔ اب یہ دیکھیے، نوٹ کر لیجئے اچھی طرح کہ سورۃ الانشراح کے بارے میں تو اتفاق ہے نا کہ وہ مدنی ہے، مکی ہے، اس میں تو کوئی مدنی ہونے کا شائبہ نہیں، لیکن اس میں بھی فرمایا گیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میں نے یہ نوٹ کرایا تھا سورۃ الانشراح کے درس کے دوران۔ اے نبی، جب آپ فارغ ہو جائیں، آپ پر شاخ گزر رہا ہے، یہ آپ پر دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی، آپ تو ہمتاً ہمارے ساتھ لو لگا کر بیٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جیسے آپ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے کہ دن میں بھی اسی طرح جی چاہتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ جو لذت ہے، جو سکون ہے، جو انشراح اور انبساط ہے اللہ کے ذکر میں، مناجات میں، نماز پڑھنے میں، اللہ سے ہم کلام ہونے میں، وہ جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تانا دے رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، تکدر پیدا ہو رہا ہے، ظاہر بات ہے، لیکن اے نبی یہ بوجھ اٹھانا ہوگا، یہ ذمہ داری جھیلنی ہوگی۔ یہ وقتی طور پر جو ہم سے تعلق اور سلوک اللہ یا سلوک فی اللہ کے اندر اگر کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے، یہ آپ کے فرض منصبی کا تقاضا جھیلنا ہوگا۔ ہاں وہ وقت آ جائے گا فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ اپنے اس کام سے فارغ ہو جائیں گے، جب وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، دین کا بول بالا ہو جائے گا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کی شان ظاہر ہو جائے گی، پھر پوری طرح یکسو ہو کر آپ ہوں گے، ہم ہوں گے، پھر تو ہماری ہی راز و نیاز کی باتیں ہوں گی۔ یہ ہے انداز فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں گے، یہ بوجھ جب آپ کے کاندھے سے اتر جائے گا، جب یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، دین کا بول بالا ہو جائے گا، اتمام حجت ہو چکے گا، دین کی تکمیل ہو جائے گی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر بس ہم ہوں گے، آپ ہوں گے۔ اور وہی کلمہ جو ہے حضور کا آخری، جو آپ کا وفات کے وقت جو کلمات تھے، اللہم فی الرفیق الاعلی، اس لیے کہ یہ معلوم ہے انبیاء کو چوائس دیا جاتا ہے، آپ اب چاہیں تو ابھی دنیا میں اور رہیں، چاہیں تو اب واپس تشریف لے آئیں۔ اور حضور نے فرمایا تھا جب مرض وفات میں تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے اور آپ مسجد میں آئے ہیں اور حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے کہ حضور آ کر امامت فرمائے، آپ نے اشارے سے روک دیا اور حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی، گویا کہ حضور امام ہو گئے حضرت ابوبکر کے، اور حضرت ابوبکر اب امام ہے پوری جماعت کے۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور یہ آخری گفتگو ہے کہ جو آپ نے مسلمانوں سے کی ہے۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک اختیار دیا اور بندے نے اسی کو پسند کر لیا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، صحابہ حیران ہوئے، یہ تو کوئی بات رونے کی کیا ہوئی اس میں؟ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا اور بندے نے اللہ ہی کو چن لیا، اللہ ہی کو پسند کر لیا، یعنی یہ کہ وہ چوائس جو ہے میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب میرا کام ہو گیا۔
جو بھی جس درجے کا بھی بعد کہہ لیں، اگرچہ حضور کا تو بعد دنیا میں رہتے ہوئے بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال فرق ہے۔ رات کی تنہائیوں میں جو کیفیت ہوتی تھی وصول الی اللہ کی، ظاہر بات ہے کہ دن میں جبکہ لوگوں کے تانے سنتے تھے، لوگوں کی طرف سے کہیں پتھراؤ ہو رہا ہے، تو وہ کیفیت تو نہیں ہوتی تھی، وہ طبیعت کا جماؤ جو ہے وہ تو نہیں رہتا تھا، فریاد بھی زبان پر آ جاتی تھی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی من اللہ، اللہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، کیا مجھے دشمنوں کے حوالے کر دیا، جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے، میں اپنی کمزوری کا، اپنے وسائل کی کمی کا آخر فریاد کروں، شکوہ کروں تو کس سے کروں، تیری ہی جناب میں شکوہ پیش کر رہا ہوں، اللہم الیک اشکو ذو فقوتی وقلت حیلت۔ کہاں یہ کیفیات، کہاں وہ کیفیت، بیٹھے رہے تصور جانا کیے وہ رات کو جو لی مع اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے، اگر وہی وقت رہے دائم و قائم تو اس سے زیادہ سرور اور کیفیت کہاں ہوگی۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، در حقیقت وہی تو ہے، جب فارغ ہو جائیں نبی، آپ فارغ ہو جائیں گے، اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ وقت آ کر رہے گا، یہ آپ کی جو محنت ہے ناکام ہونے والی نہیں ہے، یہ جو بھی سختی آپ کو جھیلنی پڑ رہی ہے یہ عارضی ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے، کجا آج آپ کو جھولی پسار پسار کر ایک ایک کے لیے دعا کرنی پڑ رہی ہے، کجا یہ کہ پورے پورے قبیلے داخل ہو جائیں گے اللہ کے دین میں اطاعت خداوندی کو قبول کرتے ہوئے، پھر آپ پوری طرح فسبح بحمد ربک واستغفر فانصب وإلی ربک فارغب، اس کی شرح ہے یہ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، پھر تسبیح و تحمید، پھر ذکر میں لگتے جائیے گا، پھر جو بھی کوئی آپ کے خیال میں کمی رہ گئی ہوگی، نوٹ کیجئے میرے الفاظ کو، اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی اس کی تلافی کر لیجئے، واستغفرہ انہ کان توابا، یہ ہے میرے نزدیک اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون، اور اسی میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حالانکہ وہ بھی سورہ بنی اسرائیل ہے، بالاتفاق مکی صورت ہے، اس میں بھی تو پیشین گوئی تھی، کہہ دیجئے آ گیا حق اور ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، پسپا ہو گیا باطل۔ کہاں ہوا تھا باطل اس وقت تک پسپا؟ اس وقت تو گویا کہ دنیاوی اعتبار سے تو حضور پسپا ہو رہے تھے اور صحابہ پسپا ہو رہے تھے، صحابہ ہیں جو مکہ چھوڑ چھوڑ کر مدینے جا رہے تھے، اور حضور ہے کہ جو آپ 3 دن تک اور 3 راتوں تک تو آپ غار ثور پر تو چھپے رہے، تو ظاہری پسپائی تو حضور آپ کی ہو رہی ہے، ہوگی، لیکن حقیقت میں باطل پسپا ہو چکا، حق آ چکا، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یہ بھی دلیل ذہن میں رکھیے، جاء الحق ہے سورۃ النصر اور زہق الباطل ہے سورۃ اللہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ اس کے حوالے سے 2 آیتیں وہ بھی نوٹ کر لیجیے، سورہ مجادلہ میں کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اور پھر بھی خیر اسے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مدنی صورت ہے، سورہ صافات بالاتفاق مکی صورت، اس میں فرمایا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، غلبہ تو ہو کر رہے گا، نصرت آ کر رہے گی۔ تو اس اعتبار سے میرے نزدیک واللہ عالم کہتے ہوئے جرأت کر رہا ہوں یہ کہنے کی کہ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور یہ اصل میں پیشن گوئی ہے، جب آ جائے اللہ کی نصرت اور فتح۔ اب فتح سے کیا مراد ہے یہ اب تفسیری چند اشارات ہیں، اصل بات تو ہو چکی مکمل۔ فتح کو کچھ لوگوں نے عام رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اسے معین کیا ہے فتح مکہ پر، الفتح، نوٹ کر لیجئے سورہ حدیبیہ کو فتحا مبینہ کہا گیا ہے، فتحا مبینہ ایک کھلی فتح، فتحا نکرہ ہے، الفتح یہ معرفہ ہے، الفتح میں معین ہونی چاہیے کوئی کیفیت، اور اس کے لیے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ ہے مراد فتح مکہ، اس لیے کہ فیصلہ کن تو در حقیقت وہی ہے۔ مولانا مودودی نے اس میں ایک رائے ظاہر کی ہے، مجھے اس میں بڑا وزن نظر آیا ہے، اس لیے وہ بھی میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مولانا اصلاحی صاحب نے تو الفتح سے مراد فتح مکہ لیا ہے، جو یہ معرفہ ہے۔ مولانا مودودی نے یہ بات کہی ہے
کہ یہاں پہ الفتح سے مراد ہے فیصلہ کن فتح، اور مکے کی فتح بھی فیصلہ کن نہیں تھی، اس لیے کہ اس کے بعد تو ابھی طائف جو ہے اس کا محاصرہ کیا گیا، حنین کی جنگ ہوئی، حنین کی جنگ میں تو ایک موقع پر ایک مرحلے پر ایک طرح سے ہزیمت بھی ہوئی، بھگدڑ مچ گئی، جبکہ حضور پھر اترے ہیں اپنی سواری سے، علم جو ہے اپنے دستے مبارک میں لیا ہے اور رجز پڑھا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہ معلوم ہوتا ہزیمت بھی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ طائف کا محاصرہ بھی کامیاب نہیں رہا ہے، آپ نے بہت دیر تک محاصرہ کیے رکھا لیکن فتح نہیں ہوا طائف۔ میرے نزدیک مولانا مودودی کی رائے در حقیقت اس کے بھی بعد وہ وقت آیا ہے، کچھ وقت لگا ہے، جب طائف نے بھی سرنڈر کر دیا، اس کے بعد پھر ہوا ہے کہ تمام جو ہے اطراف و اکناف عرب سے، جزیرہ نمائے عرب سے اب قافلہ در قافلہ ان کے وفود آئے اور انہوں نے اسلام میں داخلہ قبول کیا۔ وہ فتح مکہ تو در حقیقت اس کا یوں کہہ سکتے ہیں کہ نقطۂ آغاز ہے۔ اس پہلو سے وہ جو کیفیت ہوئی ہے سن 9 سن 10 میں جا کر، اور سن 10 میں ہی پھر رمضان کو حج ہوا ہے، تو اس اعتبار سے اس میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کی رائے قوی ہے کہ یہاں مراد ہے وہ فتح فیصلہ کن، جبکہ پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی آپ کی مخالف طاقت نہیں رہے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے دین اللہ میں فوج در فوج۔ دین اللہ کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، تفصیل سے آج میں عرض کر چکا ہوں۔ البتہ ایک نقطہ یہاں بھی ہے جو قابل لحاظ ہے، بہت غور کر لیجئے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایمان لاتے ہوئے فوج در فوج، کیا وجہ ہے؟ کوئی وجہ ہے؟ حالانکہ ایمان اور اسلام بنیادی اصطلاحات تو یہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، دیکھیں گے آپ، دیکھ لیں گے آپ اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے بچشم سر لوگوں کو فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے دین میں یہ داخل ہونا قرآن ہی کی ایک نہایت اہم آیت سے ثابت ہے کہ ہر حال میں ایمان کے ساتھ نہیں تھا، مجرد اسلام بھی تھا اور منافقت بھی تھی۔ مجرد اسلام، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، دین میں تو آ گئے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا ابھی۔ یہ نہ سمجھو کہ دین میں آ گئے تو ایمان نصیب ہو گیا، اسلام قبول کر لیا تو ایمان بھی خود بخود آ گیا۔ ایمان ایسی ہلکی شے نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی شے ہے، اس کے لیے اور پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ ایمان تو آتے آتے آئے گا، ایسے نہیں آ جائے گا۔ ہاں مکی دور میں جو آتا تھا ایمان میں پہلے کامل ہوتا تھا، پھر وہ اسلام کا اعلان کرتا تھا، اسے پتا تھا کلمہ شہادت زبان سے نکالنے کے معنی کیا ہے، مار پڑنی شروع ہو جائے گی۔ وہ اسلام ایمان کچھ اور تھا، اور یہ ایمان جو ہے یہ تو اطاعت کر لی ہے، سبمٹ کر لیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، مطیع ہو گئے ہیں، دین میں داخل ہو گئے ہیں، ضروری نہیں کہ ایمان نصیب ہو گیا ہو۔ ز عشق تاب صبوری ہزار فرسنگ است، یہ تو 100 میل کا فاصلہ ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اور اسی میں اب میں اس کی تحقیق اس وقت تو نہیں کر سکا کہ یہ کسی اور کا قول ہے یا یہ حدیث ہے، اس کی تحقیق اپنے طور پر کر لیجئے گا کہ اس میں یہ الفاظ بھی کہیں میں نے پڑھے ہیں کہ اس وقت تو یہ ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، عنقریب وہ وقت آ جائے گا کہ لوگ فوج در فوج یخرجون من دین اللہ افواجا، اللہ کے دین سے نکلیں گے فوج در فوج۔ اور یہ ہو گیا، اس عمل کا آغاز حضور کی حیات طیبہ ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ جو مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی اور بڑے بڑے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی بھی ان پر ایمان لے آئے، گویا کہ مرتد ہو گئے۔ تو یہ دین اللہ میں آئے ہوئے لوگ ہی مرتد ہو سکتے تھے، ایمان میں داخل ہوئے لوگ مرتد نہیں ہو سکتے تھے۔ ایمان دل میں آ گیا ہوتا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک یہ صرف نو کے زبان پر رہا ہے تو اس سے پھر جانا بھی بہت آسان، جب دل میں داخل ہو جائے پھر تو جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی ایمان دل میں سے نہیں نکلتا۔ لیکن یہ ہوا ہے تاریخی واقعہ، حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے،
ان میں سینکڑوں جو ہے وہ حافظ تھے، جس کی وجہ سے یہ تشویش پیدا ہوئی کہ اگر اس طریقے سے حفاظ قرآن جو ہیں شہید ہونے شروع ہو گئے تو قرآن کہیں غائب نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے، لہذا اسے کتابی شکل میں مرتب کرو، اسے لکھ کر بھی مرتب کر لو کتابی شکل میں، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ریلیکٹنٹلی کیا ہے کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں۔ لیکن جب شدت کے ساتھ اس کی ضرورت کا احساس ہوا کہ صرف سینوں میں رہا تو یہ سینوں والے جو ہیں اگر اس طرح تیزی کے ساتھ شہید ہونے شروع ہو گئے تو پھر کیا بنے گا، پھر اس کو مابین الدفتین جمع کیا۔ تو اس لیے یہ نوٹ کیجئے، یہ الفاظ قرآن مجید میں جو لفظ بھی آیا ہے وہ آخر کسی حکمت کی بنیاد پر آیا ہے۔ وہ جو میں غالب کے ہی سنایا کرتا ہوں، پھر زبان آگے ذہن پہ تو زبان پر بھی آگے سنا دیتا ہوں، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ میرے شعر میں کوئی لفظ آیا یوں ہی نہیں آیا ہے، گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیو، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ غالب کے لیے تو تعلی ہے، قرآن کے لیے یہ بات صحیح ہے، جو لفظ آیا ہے گنجینہ معنی کا طلسم، یقیناً گنجینہ معنی، یقیناً گنجینہ معنی اور معرفت اور علم اور حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہے۔ اور اس طرح فارسی کا مصرع ہے اس کا، زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ، ہم نے تو غالب کے ہر لفظ کے نیچے ایک میخانہ دیکھا ہے، معنی کا میخانہ، معانی کا۔ تو قرآن مجید میں یہاں یوں نہیں آیا، جب آپ دیکھیں گے لوگوں کو ایمان لاتے ہوئے وہ ایمان قبول کر لیں گے یا ایمان لے آئیں گے فوج در فوج، نہیں، وَيَدْخُلُونَ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں، اطاعت میں۔ اسی سے جوڑ لیجئے اس پیشین گوئی کو بھی جو حضور نے دی ہے کہ روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں رہے گا، مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ لیکن دین کا داخلہ دو صورتوں میں ہوگا، بعز عزیز او ذل ذلیل، عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا ذلت والے کی تذلیل کے ساتھ۔ اس گھر والا یا خیمے والا اگر ایمان قبول کر لے گا، اسلام قبول کر لے گا تو اس کا بھی اعزاز ہے، اسلام گھر میں آیا اس کو بھی عزت دیتے ہوئے، فإن العزت للہ ہے، جمیعا اللہ کے لیے عزت ہے، وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ اور اگر اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کی توہین و تذلیل ہوگی، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، دین تو داخل ہو گیا گھر میں پھر بھی، اگرچہ اس کو ذلت نصیب ہوئی، یہ تو جزیہ دے کر اور چھوٹا ہو کر رہے گا لیکن دین گھر میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں یقیناً بہت سے ایسے ہوں گے، تھے یقیناً، جو ایمان اور صحیح ایمان کے ساتھ داخل ہوئے، بہت سے ایسے بھی تھے اسلام لیکن بدنیتی کا اسلام نہیں، نیک نیتی سے اسلام، رفتہ رفتہ پھر اس میں ایمان بھی آ گئے۔ اور اس میں یقیناً ایسے بھی تھے جنہوں نے در حقیقت صرف گردن جھکائی تھی وقتی طور پر کہ اب کوئی اور چارہ کار ہے ہی نہیں، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب ہم ریزسٹنس جاری نہیں رکھ سکتے، اب ایک ہی تدبیر ہے، اس وقت سر جھکا دو، پھر موقع دیکھ کر نپٹیں گے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کاؤنٹر ریولوشن، ہر ریولوشن کی تکمیل کے بعد یہ کاؤنٹر ریولوشنز آتے ہیں، کاؤنٹر ریولوشنری ایفرٹس ہوتی ہیں، اس لیے کہ آخری وقت میں کچھ لوگ جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں، بے بس ہم ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے تحفظ کے لیے گویا کہ اس کے حامی بن جاتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب کوئی موقع ہے پھر اس کو تلپٹ کرنے کا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کاؤنٹر ریولوشنری مووز تھیں، انکار زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کی شکل میں، اور کاؤنٹر ریولوشنری موو تھی جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی فتوحات تھیں آپ کے دور کی، اس کے بعد ایران سے جو آیا قاتل ابو لولو فیروز، اور پھر جو عبداللہ ابن سبا کی تحریک تھی، سازش تھی کہ جس سے فتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا، یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ کا دوسرا دور ہے۔ یہ میں بیان کر چکا ہوں، جو مختلف میری تقاریر ہوئی ہیں، یہ جو ہمارا دور ہے جس میں کہ یہ اختلافات بھی ہوئے، فتنے بھی ہوئے، شہادت عثمان، پھر شہادت علی، پھر یہ کہ حادثہ فاجعہ جو کربلا کا ہے، اس میں جو میرا تجزیہ ہے وہ بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا۔ بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا،
وہ آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو داخل ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں فوج در فوج، قبیلہ در قبیلہ، گروہ در گروہ۔ فسبح بحمد ربک واستغفر فاذا فرغت فانصب، وہاں بھی کلمہ فا ہے، جب فارغ ہو جائے، اب فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی نصرت آ جائے، فتح ہو جائے، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہاں بس اب ایک ہی نقطہ ہے، تسبیح اور تحمید کا مفہوم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ استغفار حضور کا کس اعتبار سے ہے؟ اگرچہ یہ مضمون بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں جو میں نے درس دیے تھے ان میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ وہ اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی جس میں حضور سے استغفار اور ذنب کا لفظ بھی آیا ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اور خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے وقت ہے، یہاں فتح مکہ ہے اگر مراد، یا آخری فتح فیصلہ کن فتح جو پورے جزیرہ نما عرب میں غلبے کی صورت میں ظاہر ہوئی، اس کا جو نقطہ آغاز ہے فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کے ساتھ بھی فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ تو اس کے ضمن میں پوری تفصیل جو ہے وہاں بیان کر چکا ہوں، یہاں صرف اشارات اب کر کے آج کا درس ختم کر رہا ہوں۔ سورہ لہب کا اب آج کوئی امکان نہیں رہا۔ ذنب کا تصور انبیاء کے لیے نمبر ایک کا تو کھانا آپ اس میں اس طریقے سے کراس کرنے کے امکان ہی نہیں۔ نفسانیت کی بنا پر کوئی خطا، کوئی گناہ کا صدور ممکن نہیں، یہ ان کی معصومیت کے منافی ہے، اگر ہو ہے ہی نہیں، معصوم ہے نبی۔ نفسانیت کی بنیاد پر کوئی خطا، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، کہیں خیر ہی کا جذبہ اتنا بڑھ جائے کہ اس میں خطا کی صورت پیدا ہو جائے۔ مثلا رحمت اتنی جوش میں آئی کہ غزوہ بدر کے سارے اسیروں کو طے کر دیا بجائے قتل کرنے کے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ رحمت ہے یہ، رحمت اچھی شے ہے، بری شے نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے ہیں، لیکن اس رحمت کا بھی ایک حد ہے، اس سے زیادہ کفار اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ ابھی تو کفر کی کمر ٹوٹی نہیں۔ یہ سورہ فتح کے اندر تفصیل سے یہ مضامین آئے اور میں بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، بلکہ سورہ محمد میں وہ مضمون آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے خیر کا جذبہ ہی کہیں اتنا بڑھ جائے، حد اعتدال سے متجاوز ہو جائے، یہ نبی کی خطا ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے اس کے بالکل برعکس صورت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بنو قریظہ کے سارے قابل جنگ لوگ تھے، ان کو ذبح کیا کہ نہیں حضور نے؟ کرایا کہ نہیں؟ اس لیے کہ گرفت آ چکی تھی، غزوہ بدر کے اسیروں پر جو رحم فرمایا، اب وہاں تو فیصلہ تھا۔ حضرت سعد ابن معاذ انہوں نے ثالث کی حیثیت سے فیصلہ کیا، فیصلے کی تنفیذ تو حضور نے کروائی ہے۔ ایک قبیلے کے تمام جوان جنگ کرنے کے قابل، بچے چھوڑے گئے، عورتیں چھوڑی گئیں، بوڑھے چھوڑے گئے، جوان سب کے سب ذبح کیے گئے، تو سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ رجم بھی کروایا کہ نہیں حضور نے؟ رامدی خاتون کو رجم کرایا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کا حکم ہے، یہاں نرمی نہیں، یہاں رحمت کا اظہار نہیں ہوگا، یہاں تو سختی کا اظہار ہے۔ اس اعتبار سے اگر کہیں رحمت یا اور کوئی اسی طرح کا اچھا جذبہ، خیر کا جذبہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے تو یہ خطا کی صورت ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک تو میں نے کہا تھا کہ خطا نفسانی بنیاد پر ناممکن، ہمارے اپنی خطاؤں اور گناہوں پر نبی کی خطا یا گناہ کو قیاس نہ کیجیے۔ کار پاکاں را قیاس بر خود مکن، اپنے اوپر نہ قیاس کر لیجئے کہیں، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں، شاید اسی طرح کی کوئی خطائیں یا غلطیاں نبی کی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کار پاکاں را قیاس بر خود مکن، اپنے اوپر قیاس نہ کر لینا، ان کی وہ خطا تو ہے ہی نہیں،
خطا کا کیا ہے؟ اجتہادی خطا، کہ جذبہ خیر ہے، بھلائی کا جذبہ ہے، لیکن وہ بھی کسی موقع پر بے محل ہو گیا ہے یا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا ہے، یہ خطا ہو سکتی ہے، یہ ہوئی ہے، یہ حضرت یونس سے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، ثابت ہے بالکل، اس پر گرفت آئی ہے سورہ انفال کے اندر۔ اچھا، ایک تیسری بات کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ اور مقام تھا، اس میں جو آپ کا تعلق رہتا تھا اللہ کے ساتھ، اس کی شدت میں ذرا کمی آتی تھی تو آپ بے چین ہو جاتے تھے، اسے بھی اپنا گناہ سمجھتے تھے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ہماری لاکھوں عبادت گزاریاں اس پر قربان، ہمارے لیے تو شاید وہ بہت اونچا مقام ہوگا وصول اللہ کا، جو حضور کے اعتبار سے، حضور کے اپنے تاثر کے اعتبار سے وہ گویا کہ حجاب کا معاملہ بن گیا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي 70 مرۃ فی کل یوم، اور میں تو ہر روز 70 مرتبہ اپنے پروردگار سے استغفار کرتا ہوں۔ اب یہ حجاب بھی ہمارا حجاب نہیں ہے، یہ اس شدت، اس انٹینسٹی میں ذرا سی کمی ہوتی تھی اور بے چین ہو جاتے تھے، وہی تو بے چینی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر یکسو ہو کر پھر ہم سے لو لگائیے، پھر ہم ہوں گے اور آپ ہوں گے۔ یہ میرا آج کئی مرتبہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، لیکن یہ ایک خاص تعبیر ہے، اس کو کوئی لفظ پر معمول نہ کیجیے، پھر کوئی نہیں، پھر ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہوگا، قرب انتہائی جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اللہم فی الرفیق الاعلی، یہی الفاظ تھے آخر۔ اس درجے میں اگر کہیں کوئی آپ کو محسوس ہوا ہے اپنے احساس کی شدت کی وجہ سے کہ کوئی کوتاہی رہ گئی ہے آپ کی عبادت میں، آپ کی کہ تعبدی انداز جتنا ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ روایت بھی یاد کر لیجئے کہ آپ آخری جو حصہ ہے آپ کی عمر شریف کا، تو رات کو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ ایک رکعت میں یہاں تک آیا ہے کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، 3 سورتیں پوری ایک منزل ایک رکعت میں پڑھی ہے، تو پاؤں پر ورم نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ تو جب کہا گیا کہ حضور کیوں اتنا تشدد اپنے اوپر جھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کے اگلے پچھلی خطائیں معاف کر چکا، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر بھی تو ادا کرنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب فارغ ہو جائے تو پھر کمر کس لیجئے گا پوری طریقے سے، پھر اپنا ذوق عبادت پورا اس کی تکمیل کر لیجئے گا۔ ابھی جو وقتی طور پر جبکہ ابھی دعوت، تبلیغ، جہاد، قتال، فصل خصومات، لوگوں کے مقدمے طے کرنے اور سارے جھگڑے دنیا کے بکھیڑے، ان میں جو بھی آپ کو کوفت ہو رہی ہے جھیلیے، برداشت کیجئے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً وہ بہت ہی توبہ کا قبول کرنے والا۔ اصل ترجمہ کیا ہے؟ تابہ یتوبو کے معنی ہے لوٹنا، آبا یعوب اوبن، رجوع کرنا، لوٹنا، آئے بینا تائبینا، آئے بونا تائبونا لربنا حامدون۔ حضور جب سفر پر جاتے تھے، واپس آتے تھے تو یہ الفاظ ہوتے تھے، لوٹنے والے، رجوع کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے، گھر کو لوٹ رہے ہیں، اپنے پروردگار کی جناب میں بھی توبہ کر رہے ہیں، آئے بونا تائبونا لربنا حامدون۔ تو آبا یعوب اوبن اور تابا یتوب توبن و توبتن، یہ تقریباً آس پاس کے الفاظ ہیں۔ رجوع کرنا بندے کا کیا ہے؟ کوئی خطا ہو گئی تھی اللہ کی جناب میں، ندامت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے رجوع کرنا، یہ توبہ ہے بندے کی۔ اور اگر اس خطا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عنایت میں کوئی کمی آ گئی تھی، اگر اللہ نے اپنی نگاہ التفات کچھ پھیر لی تھی، تو اب اللہ بھی اپنی تمام عنایتوں اور شفقتوں کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی طرف۔ یہ اللہ کی توبہ ہے بندے کی طرف۔ بندے کے لیے توبہ آتی تو الہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اللہ کی طرف سے اعلیٰ لقد تاب اللہ علی المہاجرین والانصار،
اللہ بندوں پر متوجہ ہوتا ہے، بندے اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ توبہ الی بندوں کی طرف سے، توبہ جو ہے الی یہ اللہ کی طرف سے۔ یہاں تواب اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، اللہ تعالیٰ اپنی شفقتوں اور عنایتوں کو اثر نو مبذول کروانے والا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔